کیا پریاں اصل زندگی میں بھی ہوتی ہیں؟ نہیں جی، کوئی نہیں ہوتی، چڑیلیں ہوتی ہیں. جنوں کی جو فیمیلز ہیں نا ان کو چڑیلیں کہتے ہیں. فرشتوں کی چونکہ فیمیل کوئی نہیں ہوتی، ان کا جینڈر نہیں ہے. اگر فرشتوں کی بیویاں ہوتی تو ہم انہیں پریاں کہہ لیتے. صحیح بخاری کی حدیث 5590 سے ثابت ہوتا ہے کہ موسیقی حرام ہے. تو ٹھیک ہے، موسیقی حرام ہے تو آپ بالکل نہ سنا کریں. آپ کو کس نے کہا ہے؟ اس میں آپ کا کیا موقع ہے؟ میرا ویڈیو میں ریکارڈڈ ہے، بس جتنا ہے اس سے زیادہ میں نہیں بولتا. جتنا بول دیے. ڈاکٹر اسرار علامہ اقبال نیشنلزم کو شرک کہتے تھے اور آپ اور سمجھتے تھے، تو آپ ان کے بارے میں کیا رکھیں گے؟ کیا رکھیں گے؟ یعنی ڈاکٹر اقبال اور ڈاکٹر اسرار کے بارے میں انہوں نے نیشنلزم کو وہ والا شرک نہیں کہا جو وہ قرآن میں ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. وہ تو ڈاکٹر اسرار صاحب نے خود کلیریفائی کیا تھا کہ دنیا میں ہر گناہ شرک کی کوئی نہ کوئی فارم ہے. تو قومی ترانے کے لیے کھڑے ہونے کو بھی شرک کہتے تھے. یہ شرک وہ والا شرک نہیں جو معاف نہیں ہوگا. شرک سے مراد وہ ایک چھوٹے لیول کا گناہ، یہ وہ والا شرک نہیں، شرک اصغر. وہ تو ریاکاری بھی ہے شرک ہے. او بیٹھ جاؤ ادھر ہی بھائی، بیٹھ جا، کچھ نہیں ہوتا، بیٹھ جا ادھر ہی. ٹھیک. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کمیشن شاپ والے کی کمائی جائز ہوتی ہے؟ کیونکہ میں نے ایک کلپ میں سنا تھا کہ جائز نہیں ہے. کمیشن شاپ کون سے؟ پراپر ڈیلر کا جو کمیشن ہوتا ہے جی. کمیشن تو ایک جنرل بات ہوئی نا، اس کاروبار میں کیا ہوتا ہے. جس کا سوال ہے وہ بولے، وہ بتائے. آڑتی نہیں، اس طرح نہیں بولے، مجھے کام بتائیں وہ کیا کرتا ہے. منڈیوں میں جو کسان لے کر جاتے ہیں وہ کسان سے بھی کمیشن لیتے ہیں اور آگے جو بیچتے ہیں وہاں سے بھی. کسان سے کیا لیتے ہیں؟ جو کمیشن لیتے ہیں ان کو بیچتے ہیں. یعنی باقیوں نے نہیں بولنا سر، نہیں باقیوں نے اس لیے نہیں بولنا کہ سوال جس کا ہے نا اس کی تشریح رہ جائے گی. ہاں جی. جو وہ لیتا ہے کمیشن کسان سے اور پھر آگے جو بیچتا ہے ان سے بھی منافع لیتا ہے، کسان سے بھی لیتا ہے. تو کیا مسئلہ اس میں حرام والی کون سی بات ہے؟ نہیں ڈاکٹر صاحب کا میں نے کلپ دیکھا. ڈاکٹر اسرار کو چھوڑیں، آپ بتائیں اس میں حرام بات کون سی ہے؟ وہی تو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. ہاں جی، کوئی حرام نہیں ہے. اس طرح کون حرام ہو جاتا ہے؟ دیکھیں، کسان جو ہے وہ جو منڈی میں آڑتی بیٹھا ہوا ہے، اس منڈی کی وہ اس دکان کا کرایہ کسان دے رہا ہے یا آڑتی دے رہا ہے؟ کسان کو پلیٹ فارم کے اپنی چیزیں آگے وہ بیچے، یہ آڑتی پلیٹ فارم پرووائڈ کر رہا ہے نا، تو وہ اس کا نہیں لے گا. دنیا میں سارا کاروبار ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. 50 طرف سے لے، جدھر جدھر وہ اپنی ایکسپرٹیز دے رہا ہے وہ لے گا. پراپر ڈیلر بھی دونوں طرف سے نہیں لیتا. پراپر ڈیلر دونوں کیوں لیتا ہے؟ اس لیے کہ جو کرائے کے لیے ڈھونڈ رہا ہے اس کے ساتھ بھی اس نے احسان کیا ہے، اور جس کو لے کے دیا اس کے ساتھ بھی احسان کیا ہے. دونوں ہے، تینوں طرف ہے. یہ تو قرآن میں اگر کہیں لکھا ہے نا دونوں طرف سے لینا حرام ہے، پھر ہم آگے چلیں گے نا. حرام کہنے کے لیے دلیل چاہیے، حلال کہنے کے لیے کوئی دلیل نہیں چاہیے. ہر چیز اپنی اصل میں حلال ہے جب تک اسے کوئی چیز حرام نہ کر دے. آپ اگر مجھے 100 جانوروں کے نام لکھ دیں، یہ حلال ہے، یہ نہیں ہے، یہ، تو ہم کو جنرل بتائیں گے بھی. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ درندے چاہے پرندوں میں ہو چاہے چرندوں میں ہو، یعنی جو مویشی ہیں ان کے اندر جو درندے ہیں، جیسے کتا ہے، ریچھ ہے، شیر ہے، یہ درندے ہیں سارے گوشت خور. چاہے پرندوں میں ہو جیسے کوا ہے، چیل ہے، گدھ ہے. صحیح مسلم ایک حدیث میں ہے کہ یہ سارے حرام ہے جو بھی اس کیٹیگری میں آئیں گے. فی نفس سے ہی کوئی کاروبار حلال حرام ہوگا تو پھر اس کی کمائی حلال حرام کے بارے میں فیصلہ ہوگا. تو دونوں طرف سے لے چاہے 50 طرف سے لے، وہ ظاہر ہے کہ وہ حکومت کیا کر رہی ہے؟ حکومت دونوں طرف سے نہیں لے رہی. کتنے ظلم پہ مبنی ٹیکس ہیں، 2 3 طرف سے لے رہے ہوتے ہیں. پہلے آپ محنت کر کے کمائی کریں، انکم ٹیکس دیں، پھر آپ جا کے صابن کی ٹکیاں خریدیں، اس کے بعد لادہ سے ٹیکس دیں. ٹیکسز پہ ٹیکسز چڑھ رہے ہیں. بھائی ایک دفعہ ہی لے لو جو لینا ہے، کیوں لوگوں کو آزمائش میں ڈالا ہوا ہے؟ اور پھر کہتے ہیں عوام ٹیکس نہیں دیتی. 41 ٹیکس ایسے ہیں جو انڈائریکٹلی ہر بندہ دے رہا ہوتا ہے، وہ دے نہ تو سروائیو ہی نہیں کر سکتا. کس پیٹرول پمپ سے بغیر ٹیکس کے آپ کو پیٹرول مل رہا ہے؟ یا آپ کے پیٹرول کی قیمت میں 50% سے زیادہ ٹیکس ہے، تو 50 روپے لیٹر مجھے تو نہیں پیٹرول مل رہا. ہم تو اسی ریٹ پہ لے رہے ہیں جس ریٹ پہ ہے، ٹیکس کیوں نہیں دے رہے؟
لائف بوائے کی ٹکیا جو ہے وہ جتنے کی اس پہ قیمت لکھی ہوئی ہے یا ہول سیل کی قیمت ہے اس سے کم تو ہم نہیں دے سکتے, اس پہ بھی ٹیکس ہے. آپ چکن مارکیٹ میں جا کے فرائیڈ چکن بھی خریدیں اس کے اوپر بھی ٹیکس ہے. کسی بڑے اسٹور پہ جائیں وہ تو باقاعدہ آپ کو جب بل بنا کے دیتے ہیں نا اس پہ انہوں نے لکھا ہوتا ہے کہ جی یہ اس کی اصل قیمت ہے, یہ ٹیکسز ہیں, تو دے رہے ہیں ٹیکس. بہ جاؤ سوال لکھ کے دیتا ہے. فیصد کوئی نہیں, جتنا مرضی لے, کوئی فیصد نہیں شریعت میں, کوئی فیصد جتنا مرضی لے. ہاں جی, فیصد کیسے شریعت مقرر کر سکتی ہے؟ دیکھیں میں نے پہلے بھی بتایا منافع کی شرح ہو نہیں سکتی مقرر. اس کی وجہ یہ ہے ایک بندہ منڈی سے آلو لے کے 20 کلومیٹر دور جا کے بیچتا ہے کسی بڑی مارکیٹ میں, کیا اس کا ریٹ اور جو منڈی سے لے کے منڈی کے ساتھ ہی ایک چھوٹی سی دکان پہ بیچتا ہے اس کا ریٹ برابر ہو سکتا ہے کبھی؟ کیوں کہ جو بڑی جگہ جا کے بیچ رہا ہے اس نے دکان کا کرایہ بھی تو دینا ہے نا, تو منافع کی شرح ہو ہی نہیں سکتی. منافع کی شرح کو ایک چیز کنٹرول کرتی ہے کہ آپ نے ذخیرہ دوزی نہیں کرنی, مارکیٹ سے پورا آلو نہیں اٹھا لینا. آلو آپ بے شک 1,00,000 روپے کلو بیچے, کوئی ممانعت نہیں, کوئی خریدے گا ہی نہیں. ہاں جی, لوگ کہتے ہیں نہیں منافع کی شرح نہیں رکھیں گے تو ظلم ہو جائے گا, اور رکھ لو نا منافع, کون لے گا تھوڑے کو؟ میں اگر لائف بوائے کی ٹکیا رکھ کے بیٹھ جاؤں کہ جی یہ 1,000 روپے کی لائف بوائے ہے, بیٹھا رہوں قیامت تک, کس نے خریدنا ہے؟ لیکن اگر میں دنیا سے سارا صابن اٹھا کے اور میں کہوں آج سے میں 1,000 روپے کی ٹکیا بیچ رہا ہوں, اب لوگوں کو ہاتھ پاؤں پڑ جائیں گے. یہ ہے ذخیرہ اندوزی. آلو آپ 50 روپے کلو لے کے بے شک 100 روپے کلو بیچیں, بے شک 1,000 روپے کلو, کوئی عرض نہیں, آپ سے کوئی خریدے گا ہی نہیں. آپ مارکیٹ میں سروائیو کر ہی نہیں سکتے, لہذا منافع کی شرح نہیں ہو سکتی. F11 میں دکان کا کرایہ 50,000 روپے ہے, I10 میں اسی دکان کا کرایہ 20,000 روپے ہے. اب یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ I10 میں بندہ جو ہے وہ منڈی سے اٹھا کے جو 20 روپے کلو والا اگر 30 کا بیچ رہا ہے تو آپ F11 والے کو بھی کہیں وہ 30 روپے بھیجے. کیوں؟ اس کو تو جانے کا کرایہ بھی زیادہ پڑ رہا ہے, اس کی تو دکان کا بھی کرایہ زیادہ ہے. منافع کی شرح اسلام نے رکھی نہیں ہے. تو کنے کہانیاں کرائیے کہ منافع کی شرح اسلام رکھے؟ اس واسطے تے ایک کروڑ جلداں دی کتاب چاہیے ہے ایک ایک چیز دے ریٹ لکھنے واسطے. اسلام نے جنرل کہا ہے بلیک مارکیٹنگ نہ ہو, جتنے مرضی کا بیچو. ایک بندہ کہتا ہے دودھ میں نے 300 روپے کلو بیچنا ہے, ٹھیک ہے بیچ لے, پھر کون خریدے گا؟ نہیں خریدے گا. منافع کی شرح ہو ہی نہیں سکتی. ایک بندہ خالص دودھ بیچ رہا ہے, ایک سپریٹا بیچ رہا ہے, یعنی ملائی نکلی ہوئی, دونوں کے ریٹ میں فرق ہے. اب آپ دونوں کو برابر ریٹ پہ تو نہیں لا سکتے, ہو ہی نہیں سکتا. اب آپ KFC کو کہیں گے وہ عام چکن کی طرح ریٹ لگائے, بھائی وہ کینڈنس والوں سے اٹھا رہے ہیں چکن. آپ چکن لے رہے ہیں 300 روپے کلو, ان کو پڑ رہا ہے 1,000 روپے کلو یا 500 روپے کلو, تو وہ کس طرح آپ کو اس ریٹ پہ دے دیں؟ کہتے ہیں جی وہ جی ہماری ریڈی پہ تو 50 روپے کے اتنے چپس ملتے ہیں اور KFC والے 100 روپے کے اتنے سے دیتے ہیں. سر KFC نے جڑا آلو لیا وہ 1,000 روپے کلو ہے, تو تس جڑے آلو دے چپس کھا رہے ہو وہ 50 روپے کلو ہے. تو اپنی عقل بھی سوچیں نا. تو چپسوں کے کوئی ریٹ کا منافع طے نہیں ہو سکتا, منافع کسی چیز کا طے نہیں ہوگا. ذخیرہ اندوزی بلیک مارکیٹنگ نہیں ہوگی, اس کے بعد جتنے مرضی کا بیچیں, کوئی مسئلہ.